الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ببرکت کے لیے خاص انگنت لاتعداد اور بے شمار درود و سلام ہوں آقا کائنات سرور کائنات امام کائنات امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ اللہ جل جلالہ کی لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں بلکہ بے شمار لاتعداد اور بے حد و حساب رحمت نازل ہوں ان پاک نفوس قدسیہ پہ کہ جن کی شب و روز کی محنت کی بدولت آج تقریباً 1500 سال کا طویل ترین عرصہ گزرنے کے باوجود بھی اللہ کا دین ہمارے درمیان بالکل صحیح و سالم اور بے عیب موجود ہے. وہ پاک نفوس قدسیہ کا صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پاکیزہ اور اطہر جماعت ہو یا ان کے شاگرد تابعین اعظام ہوں تبع تابعین ہوں محدثین اعظام ہوں ائمہ کرام ہوں فقہائے اعظام ہوں مجتہدین اسلام ہوں محققین اسلام ہوں منصرین اسلام ہوں مجاہدین اسلام ہوں شہدائے اسلام ہوں بزرگان دین ہوں یا صوفیاء اعظام. اے مولا کریم اے مقلب القلوب اے دلوں کے بھید کو جاننے والے جس نے بھی تیرے دین حنیف کی خاطر خلوص سے نیت سے جو بھی محنت کی ہو اس محنت و کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے ان کے لیے توشہ آخرت بنانے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے ذریعہ نجات بنانے کے ساتھ ساتھ ہم خاکساروں کو ہم گناہگاروں کو ہم سیاہکاروں کو ان کے نقشہ قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. حضرات سامعین مکرم، ہماری گفتگو چل رہی اعداد کے متعلق، اعداد کی اہمیت، اعداد و شمار کی اہمیت اور نبی علیہ السلام کے چند ایک فرامین جو مختلف اعداد پہ مشتمل سرور کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمائے. ان میں سے چند ایک ارشادات کا ہم تذکرہ کر رہے. 1 سے لے کے 3 تلک کے عدد کو ہم بیان کر چکے کہ 2 کے اعداد کے متعلق
سرور کائنات علیہ السلام نے کیا کیا ارشاد فرمایا؟ گزشتہ جمعہ المبارک میں آپ نے سماعت فرمایا، ہم نے 3 کے اعداد پہ گفتگو کی تھی کہ سرور کائنات علیہ السلام نے کون سے وہ احکامات، کون سے وہ ارشادات ارشاد فرمائے کہ جن میں آپ علیہ السلام نے 3 کے عدد کو بیان فرمایا۔ حضرات، اسی کڑی کو آگے چلاتے ہوئے آج انشاءاللہ العزیز 4 کے عدد پہ گفتگو کرتے ہوئے نبی علیہ السلام اور اللہ ذوالجلال والاکرام کے چند ایک فرمودات، ارشادات آپ کے ہوش گزار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرات، آپ نے سورہ محمد کی آیت سماعت فرمائی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس آیت مبارکہ میں جنت کا تذکرہ بھی فرمایا ہے، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ بھی فرمایا ہے، اور 4 کے عدد کو سامنے رکھتے ہوئے یعنی جنت کی 4 نہروں کا، 4 جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ 4 نہروں کا تذکرہ ایک ہی آیت میں ایک ساتھ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ذکر فرما کے اس عدد کی اہمیت کو واضح فرمایا۔ حضرات، اللہ ذوالجلال والاکرام کا فرمان مثل الجنت التي وعد المتقون، مثل الجنت التي وعد المتقون، کہ جنت کہ جس کا وعدہ متقین کے ساتھ کیا گیا ہے، اہل تقوی کے ساتھ، اللہ کا ڈر دل میں بسانے والوں کے ساتھ جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، اس کی مثال ایسی ہے، فیہا انہار من ماء غیر آسن، کہ اس جنت میں ایک نہر پانی کی ہوگی، فیہا انہار من ماء غیر آسن، پانی کی نہر ہوگی جو بدبودار نہیں ہوگا، جس کا ذائقہ بدلے گا نہیں، وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيِّرْ طَعْمَهُ، اور ایک نہر دودھ کی ہوگی، ایک پانی کی نہر، ایک دودھ کی نہر، لَمْ يَتَغَيِّرْ طَعْمَهُ، جس کا ذائقہ نہیں بدلے گا، جس کا ذائقہ بدلنے والا نہیں ہے، وَأَنْهَارٌ مِّن خَمَرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، ایک شراب کی نہر ہوگی کہ جو پینے والوں کی لذت کا سما کرے گی، وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور ایک شہد کی نہر ہوگی، صاف ستھرے شہد کی نہر ہوگی، وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے، ہر طرح کے ثمرات ہوں گے، وَمَغْفِرَةً مِّن رَّبِّهِمْ، اور ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے بخشش اور مغفرت ہوگی۔ حضرات، اس آیت میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے جنت کی 4 نہروں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اسی طرح قرآن میں ایک اور مقام پہ بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن کی ان 4 نہروں کا تذکرہ فرمایا، اور نبی علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ ان فی الجنت بحر الماء وبحر العسل وبحر اللبن وبحر الخمر ثم تشقق الانہار بعدا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام کے اسی فرمان کے تناظر میں کہ ان فی الجنہ فی بحر الماء، کہ جنت میں ایک پانی کی نہر ہوگی، وبحر العسل، اور ایک شہد کی نہر ہوگی، وبحر اللبن، اور ایک دودھ کی نہر ہوگی، وبحر الخمر، ایک شراب کی نہر ہوگی، ثم تشقق الانہار بعدا، ثم تشقق الانہار بعدا، ثم تشقق الانہار بعدا، پھر ان 4 نہروں سے اور بھی نہریں ٹوٹے گی، یعنی یہ 4 نہریں
یہ 4 دریا نہر کے، یہ 4 دریا جنت کے ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک نہر سے، ہر دریا سے بہت سی نہریں نکلیں گی، ہر نہر سے بہت سی ندیاں نکلیں گی جو اہل جنت کے ہر محل کے سامنے سے گزرے گی۔ یعنی ہر جنتی کے محل کے سامنے سے 4 نہریں ایک ساتھ گزر رہی ہوں گی۔ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا انعام اہل جنت کے لیے، یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا اکرام اہل جنت کے لیے، یہ اللہ کی مہمان نوازی ہوگی اہل جنت کے لیے کہ ہر ایک جنتی کے محل کے سامنے سے 4 نہریں نکل رہی ہوگی، اور اہل جنت کی جتنی تعداد ہوگی ثم تشقق الانہار بعدا، ان 4 نہروں سے اس محل، ان کے محلات کے سامنے سے 4 کی 4 نہریں بہتی چلی جائیں گی۔ حضرات، اس لیے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، تم اللہ کی مہمان نوازی کا ادراک نہیں کر سکتے، تم اللہ کی مہمان نوازی کو نہیں سمجھ سکتے، تمہارے اندر اتنا شعور نہیں ہے، تمہارا تعقل اتنا طاقت نہیں رکھتا کہ وہ جنت کے بارے میں گمان کر سکے، جنت کہ جس کا ذکر آج تک کسی زبان نے نہ کیا، جس کے بارے میں کسی سوچ کو آج تک اس سوچ نہ آئی، کسی زبان نے جنت کے بارے میں اس طرف کے اس انداز میں جنت کی تعریف نہیں کی، نہ کسی نے سوچا ہے نہ کسی نے دیکھا ہے۔ حضرات، 4 نہریں ایک ٹائم میں، ایک وقت میں، ایک گھر کے سامنے سے گزر رہی ہوں گی، تو حضرات ذرا سوچیے منظر کیسا ہوگا، سما کیسا ہوگا، منظر کیسا ہوگا، سما کیسا ہوگا۔ پھر اللہ کی مغفرت، اللہ کی بخشش، اللہ کی رضامندی اور دوسرے پھل اور دوسرے ثمرات اس کے علاوہ حضرات یہ اہل جنت کا انعام ہوگا، یہ اہل جنت کا اکرام ہوگا جو اللہ ذوالجلال والاکرام فرمائیں گے۔ بہرحال ہم اپنے موضوع پہ رہتے ہیں، 4 کے عدد کو بیان فرما کر رہے، 4 کے عدد کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے آپ نے اللہ کا فرمان بھی سماعت فرمایا، نبی علیہ السلام کا فرمان بھی سماعت فرمایا۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 15 ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس ایک آیت میں 4 نہروں کا ایک ساتھ تذکرہ فرمایا۔ اسی طرح پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک فرمان میں جنت کی 4 نہروں کا تذکرہ ایک ساتھ فرمایا کہ ان فی الجنت بحر الماء وبحر العسل وبحر اللبن وبحر الخمر ثم تشقق الانہار بعدا۔ حضرات، اس کے بعد 4 کے عدد کی اہمیت کو بیان کرتے کرتے ایک دوسرا پہلو دیکھیے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید فرقان حمید میں پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے اوصاف سے مخاطب فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام کے بہت سے صفاتی ناموں کے ساتھ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، اس طرح کے الفاظات کے ساتھ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ حضرات، ان الفاظ کے ساتھ اللہ ذوالجلال والاکرام نے کئی ایک مقامات میں قرآن مجید فرقان حمید میں پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا اور آپ علیہ السلام کو مخاطب فرمایا۔ لیکن عدد کی اہمیت کو بیان کرنا مقصود ہے۔ 4 کا عدد وہ اہم عدد ہے کہ 4 کے عدد کو یہ اہمیت حاصل ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
آپ علیہ السلام کے اپنے اصلی اور ذاتی نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسم محمد سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید فرقان حمید میں آقا علیہ السلام کا 4 مرتبہ تذکرہ فرمایا ہے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسيجزي اللہ الشاکرین۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے سب سے پہلے سورہ آل عمران میں آقا علیہ السلام کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ وما محمد الا رسول، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، بہت سے پیغمبر گزر چکے ہیں۔ افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اللہ ذوالجلال والاکرام اہل ایمان کو مخاطب آگے فرماتے ہیں کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائے یا ان کو قتل کر دیا جائے، افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر وہ فوت ہو جائے یا ان کو قتل کر دیا جائے تو کیا تم دین محمد سے پھر جاؤ گے؟ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکو گے۔ اگر تم پیارے پیغمبر علیہ السلام کی رحلت کے بعد، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے دنیا کائنات سے چلے جانے کے بعد، پردہ فرما جانے کے بعد، رخصت ہو جانے کے بعد آپ علیہ السلام کے دین سے پھر جاؤ گے تو یاد رکھو تم اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ دوسرے نمبر پہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا وما محمد الا رسول وما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ دوسرے نمبر پہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا وما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ لوگ حسب نسب پہ فخر کرتے ہیں، لوگ اپنی اولاد اور نسلوں پہ فخر کیا کرتے ہیں، لوگ اپنے آباء و اجداد پہ فخر کیا کرتے ہیں، اپنی آنے والی نسلوں پہ فخر کیا کرتے ہیں، اپنے بیٹوں پہ فخر کرتے ہیں، اپنے بیٹوں کے بیٹوں پہ فخر کیا کرتے ہیں۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب صاحب تمام بیٹے دنیا کائنات سے رخصت ہو جاتے ہیں، بچپن میں ہی تو لوگوں نے یہ شور ڈالنا شروع کیا، یہ وسوسے پھیلانے شروع کیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے بیٹے فوت ہو چکے ہیں، لہذا ان کا نام مٹنے والا ہے، ان کا نام مٹ جائے گا، ان کی نسل ختم ہو جائے گی، ایک وقت آئے گا ان کا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، ان کو جاننے والا دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا وما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ فرمایا لوگوں سن لو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ۔ تم یہ کہتے ہو کہ محمد کا نام مٹ جائے گا، تم یہ کہتے ہو محمد کی نسل ختم ہو جائے گی، تم یہ کہتے ہو محمد کا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا، تو سن لو ولیکن رسول اللہ، محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہے، وخاتم النبیین،
یہیں پہ بس نہیں، اللہ کے رسول ہی نہیں، اللہ کے پیغمبر ہی نہیں، بلکہ اللہ نے محمد رسول اللہ کو وہ مقام عطا فرمایا ہے جو آج تک کسی انسان کو نہیں عطا فرمایا گیا، جو آج تک کسی شخص کے حصے میں نہیں آیا، کسی ہستی کے حصے میں نہیں آیا۔ وہ مقام کیا ہے، وہ عظمت کیا ہے؟ وخاتم النبیین، وخاتم النبیین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا رسول بھی بنایا ہے اور خاتم النبیین بھی بنایا ہے۔ اللہ نے کائنات میں پہلے پیغمبروں کو بھیجا، پیغمبروں کا ایک سلسلہ چلاتا رہا، ایک عرصے تک، ایک وقت تک یہ پیغمبروں کا سلسلہ چلتا رہا۔ پیغمبر اللہ ذوالجلال والاکرام مبعوث فرماتا رہا جو آ کے انسانیت کی رشت و حرائط کا ثواب کرتے رہے، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس سلسلے کو ایک مقام پہ آ کے، ایک وقت پہ آ کے، ایک شخصیت پہ آ کے ختم کرنا تھا، اور وہ شخصیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منتخب فرمائی۔ اسی طرح تیسرے نمبر پہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے سورہ محمد ہی میں، سورہ محمد کے آغاز میں ہی پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام نامی اسم غرامی محمد ذکر فرمایا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرما رہے جو لوگ ایمان لانے والے ہیں، نیک اعمال کرنے والے ہیں، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والا ہمارا قرآن ہے، ہمارا کلام ہے، ہمارے احکامات ہیں، ان پہ جو ایمان لاتے ہیں وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، تمہارے رب کی طرف سے وہی حق پہ ہے۔ کفر عنہم سیئاتہم، ایسے لوگوں کے اللہ ذوالجلال والاکرام نے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ واصلح بالہم، اور ایسے لوگوں کے اعمال کی، معاملات کی اللہ ذوالجلال والاکرام اصلاح فرما دیتے ہیں۔ اور پھر چوتھے نمبر پہ سورہ فتح کی آخری آیت میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام نامی اسم غرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرمایا ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين كفروا۔ حضرات، اللہ ذوالجلال والاکرام نے سورہ فتح کی آخری آیت میں چوتھے نمبر پہ آقا کائنات علیہ السلام کا ذاتی نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرمایا کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پہ بہت زیادہ سخت ہے، بہت زیادہ سخت ہے کافروں پہ، رحماء بینہم، جتنے ہی کافروں کے معاملات میں سخت ہے، اتنے ہی آپس میں نرم دل ہے، اتنے ہی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شفیق اور نرم ہے۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کی زندگی کا عالم کیا ہے، ان کے شب و روز کیسے گزرتے ہیں، محمد الرسول اللہ کا تذکرہ ہو رہا، والذین معہ کہتے ہوئے آقا کائنات علیہ السلام کے ساتھیوں کا تذکرہ ہو رہا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرما رہے ان کے شب و روز کیسے گزرتے ہیں، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا،
کہ آپ ان کو دیکھیں گے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا، آپ ان کو حالت رکوع میں دیکھیں گے، آپ ان کو حالت سجود میں دیکھیں گے، ان کو رکوع اور سجدے کرتے ہوئے اللہ کی رضامندی کی تلاش کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، محمد رسول اللہ۔ اور آپ علیہ السلام کے ساتھیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ ذوالجلال والاکرام فرما رہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ ان کے چہروں پہ، ان کی پیشانیوں پہ سجدوں کے نشان ہوں گے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اور یہ مثال محمد الرسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کی اللہ ذوالجلال والاکرام نے صرف قرآن میں ہی نہیں بیان فرمائی، صرف قرآن میں نہیں بیان فرمائی، مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل فرمائی تورات اور انجیل، آقا کائنات علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی یہ صفات، ان کے ساتھیوں کے یہ اوصاف، ان کے ساتھیوں کی یہ عادات تورات میں بھی ذکر فرمائی ہے، انجیل میں بھی ذکر فرمائی ہے، قرآن میں تو فرمائی ہی فرمائی ہے۔ حضرات، یہ 4 کے عدد کی اہمیت کہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم غرامی، نام نامی، اسم غرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید میں 4 مرتبہ ارشاد فرمایا ہے۔ اسی طرح ایک اور جملہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق بولا جاتا ہے، وہ بھی اللہ نے 4 مرتبہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ بھی 4 مرتبہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا۔ 2 مرتبہ تو خاص صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق بیان فرمایا ہے، اور 2 مرتبہ صحابہ کرام کے علاوہ دوسرے مومنین کے لیے بیان فرمایا ہے، لیکن ان دوسرے مومنین کی جو صفات اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان آیات میں ذکر فرمائی ہے، حضرات اختصار وقت کی بدولت ان آیات کو چھوڑتے ہیں، وہ یہی ہے کہ جو صفات مومنین کی ان 2 آیات میں جن کے متعلق رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا گیا ہے، ان پہ بھی پورا اترنے والے سب سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہی تو ہیں، کہ ایک خشیت الہی ہے اور ایک ایمان اور صداقت ہے۔ سب سے زیادہ اللہ کی خشیت دل میں بسانے والے، سب سے زیادہ امت میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہستیاں ہیں، اور آقا کائنات علیہ السلام پہ ایمان، کامل ایمان، اور آقا کائنات علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے، آپ علیہ السلام کی صداقت کو تسلیم کرنے والے دوسرے مومنین کے علاوہ اگر سب سے پہلے اگر کوئی ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہستیاں ہیں۔ انہی 4 اوصاف، یہ 4 مقامات پہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح آگے چلیے 4 کے عدد کو بیان کرتے ہوئے مختصر کرتے ہیں پیارے پیغمبر علیہ السلام کے چند ایک ارشادات آپ سماعت فرما لیجئے۔ آقا کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافقین کی 4 خصلتیں، منافقین کی 4 خصلتیں ہیں، اور جس میں ان 4 خصلتوں میں کوئی ایک خصلت بھی ہوگی اس میں منافقت کی وہ خصلت ہوگی۔ وہ خصلتیں کون ہیں؟ کون سی ہیں؟ اذا خانہ سرور کائنات علیہ السلام ارشاد فرما رہے منافقین کی 4 خصلتیں ہیں، 4 عادتیں ہیں۔ اذا خانہ سب سے پہلی خصلت، سب سے پہلی عادت منافقین کی یہ ہے کہ جب ان کو امانت دی جاتی ہے، ان کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے، خان تو وہ اس میں خیانت کرتے ہیں،
اس میں بددیانتی کرتے ہیں۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ اور جب بات کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، منافقت کی علامت۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ اور جب وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ توڑتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ منافقت کی علامت، منافقین کی علامت۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ جب جھگڑا کرتا ہے، جب لڑائی ہو جاتی ہے تو فطرت بولتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے۔ 4 کے عدد کو بیان یہاں پہ منافقین کی خصلتوں کو بیان کرتے ہوئے بھی آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پہلی کہ جب امانت دی جاتی ہے اس میں خیانت کرتا ہے۔ مومن ہو اور امانت میں خیانت کرے ہو ہی نہیں سکتا۔ مومن ہو اور جھوٹ بیانی کرے، جھوٹ بولے ہو ہی نہیں سکتا۔ مومن ہو وعدہ خلافی کرے ہو ہی نہیں سکتا۔ مومن ہو زندگی کے معاملات چلتے ہیں، نشے و فراز آتے ہیں، اتار چڑھاؤ آتے ہیں، لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے۔ مومن ہو لڑائی جھگڑے میں گالم گلوچ کرے ہو ہی نہیں سکتا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، گالم گلوچ کرنا، امانت میں خیانت کرنا، وعدہ خلافی کرنا اور جھوٹ بات بولنا یہ منافقین کی عادتیں ہیں۔ اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان آپ سماعت فرمائیے، بہت ہی پیاری حدیث ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 چیزیں انبیاء کی سنتوں میں سے ہیں۔ 4 چیزیں اللہ کے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، جتنے بھی پیغمبر اور رسول گزرے ہیں، 4 چیزیں انبیاء کی سنتوں میں سے ہے۔ وہ 4 کون سی ہے؟ الحیا، سب سے پہلی الحیا، حیا ہے کہ جسے شطر الایمان کہا گیا ہے۔ حیا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ 4 من سنن المرسلین، 4 من سنن المرسلین الحیاء والتعطر والنقاء والسواق۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے 4 من سنن المرسلین کہ 4 چیزیں انبیاء کرام علیہ السلام کی سنن میں سے ہے، سنتوں میں سے ہے۔ الحیا سب سے پہلی حیا، والتعطر دوسری خوشبو لگانا، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ خوشبو لگانا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ والنکاح نکاح کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے، اور جس کے متعلق کائنات کے امام علیہ السلام نے بالخصوص ارشاد فرمایا، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح تو میری سنت ہے، جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے، جو میری سنت سے منہ موڑتا ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ والسواک اور 4تھی چیز مسواک کرنا۔ یہ 4 چیزیں حیا، خوشبو لگانا، نکاح کرنا اور مسواک کرنا پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انبیاء علیہ السلام کی سنتوں میں سے ہیں۔ اسی طرح 4 کے عدد کو حضرات پچھلے جمعہ میں آپ نے سماعت فرمایا تھا، سورہ اخلاص کو، سورہ قل هو اللہ احد کو ایک بار پڑھنا سورہ قرآن کا ثواب ہے، 3 بار پڑھنا پورے قرآن کا ثواب ہے۔ اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام کا ایک فرمان عالی شان، قل هو اللہ احد تعدل ثلث القرآن، قل هو اللہ احد تعدل ثلث القرآن، وقل یا ایھا الکافرون، قل یا ایھا الکافرون تعدل ربع القرآن۔ کہ سورہ اخلاص جو ہے وہ ثلث قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے۔ ایک مرتبہ پڑھنا 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے۔ وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ تَعْدِلُ رُبُعُ الْقُرْآن، اور سورہ کافرون جو ہے یہ قرآن کا 4تھائی حصہ ہے۔ 4 مرتبہ اس کی تلاوت کرنا پورے قرآن کی تلاوت کے برابر ثواب ملتا ہے۔
حضرات اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پورا قرآن پڑھنا چھوڑ دیں، صرف سورہ اخلاص اور سورہ کافرون کو پڑھتے چلے جائیں۔ حضرات ایسی بات نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیے اللہ کے انعامات کی، اللہ کے انعامات کی، اللہ کے ثواب کی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام معمولی نیکیوں، سورہ اخلاص پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے، سورہ کافرون کی تلاوت میں کتنی دیر لگتی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام معمولی کاموں پہ اتنا بڑا ثواب دے رہے ہیں۔ اگر پورے قرآن کی ہم تلاوت کریں گے تو اللہ ذوالجلال والاکرام کتنا ثواب سے نوازیں گے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز ظہر سے پہلے اور نماز ظہر کے بعد جو 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، نماز ظہر سے پہلے اور نماز ظہر کے بعد 4 رکعتیں پڑھتا ہے، من حافظ علی 4 رکعات من قبل الظہر و4 بعدها حرم اللہ علی النار۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، من حافظ علی 4 رکعات من قبل الظہر و4 بعدها، جو ظہر سے پہلے اور بعد میں 4 رکعات ادا کرتا ہے، حرم اللہ علی النار، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس شخص پہ آگ کو حرام کر دیا ہے۔ حرم اللہ علی النار، یہ ظہر کی 4 رکعات کا اتنا اجر ہے، اتنا ثواب ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے، 4 رکعات ہے ظہر کے فرائض سے پہلے اور ظہر کے فرائض کے بعد جو 4 رکعات ادا کر لیتا ہے، حرم اللہ علی النار۔ اسی طرح قیامت کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی عدالت میں، اللہ کے دربار میں جب حساب کتاب کا آغاز ہوگا، اللہ ایک انسان کو بلا کے اس کی زندگی کا حساب لیں گے، لیکن سب سے پہلے جب اسے بلایا جائے گا 4 سوالوں کے جواب دیے بنا وہ اپنے پاؤں، اپنے قدم اپنی جگہ سے اٹھا نہیں سکے گا۔ اللہ کی عدالت میں انسان کھڑا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں انسان کھڑا ہوگا، اللہ کو 4 سوالوں کا جواب دینا ہوگا۔ عن عمرہ فیما افناہ، تمہیں زندگی دی، بتلاؤ کہاں پہ گزار کے آئے ہو۔ عن شبابہ فیما ابلاہ، تمہیں جوانی سے نوازا تھا، بتلاؤ جوانی کہاں برباد کی ہے۔ عن مالہ من این اکتسبہ وفیہ انفہ، اور تمہارے مال جو تمہیں مال دیا تھا کہاں سے کمایا، تمہارے پاس مال آیا کہاں سے آیا، کہاں سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا۔ وان علم ہی مالا عمل بھی، اور جو علم تو نے حاصل کیا تھا اس پہ کتنا عمل کر چکے ہو، کتنا عمل کر کے آئے ہو۔ یہ 4 سوالوں کا جواب دیے بنا اللہ کی عدالت سے، اللہ کے دربار سے انسان ہٹ نہیں سکتا۔ حضرات یہ 4 کا عدد یہاں پہ بھی بیان فرمایا۔ اسی طرح اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرما رہی ہے کہ یہ ایک دعا ہے، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ہر نماز میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اور ہمیں یہ دعا اس طرح یاد کروایا کرتے تھے جس طرح قرآن کی آیات کو یاد کرواتے ہیں۔ اس دعا میں بھی اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 چیزوں سے پناہ مانگی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من المعصم والمغرب۔ حضرات اللہ ذوالجلال والاکرام نے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا ہر نماز میں، سنت نماز ہو، فرض نماز ہو، نفل نماز ہو، ہر نماز میں آخری تشہد آخر میں آخر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا لازمی پڑھا کرتے تھے۔ قبر کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے، دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے، زندگی اور موت کی سختی اور فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے، اور قرض سے، اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرب، قرض سے اور گناہوں سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری بات 4 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 خصلتیں جاہلیت کی میری امت میں بھی موجود رہیں گی۔ جاہلیت کے 4 امور کو میری امت کے افراد کسی صورت چھوڑنے پہ آمادہ نہیں ہوں گے۔ وہ 4 امور جاہلیت کے کون سے ہیں؟ النیاحہ،
والطعن فی الانصاب والعدوى والانواع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، آقا کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 4 چیزیں جاہلیت کی میری امت کسی صورت اس کو چھوڑنے پہ نہیں آئے گی۔ النیاحہ، نوحہ کرنا، النیاحہ رونا پیٹنا چیخنا چلانا نوحہ کرنا، والطعن فی الانصاب حسب نسب پہ تان کرنا، لوگوں کو نیچ ہونے کا تانا دینا، اپنی نسل پہ، اپنے آباء و اجداد پہ، اپنی برادری پہ فخر کرنا، والعدوى بیماریوں کو متعدی سمجھنا، والانواع اور ستاروں سے مدد لینا، اور جب کہنا کہ یہ بارش جو ہوئی ہے، یہ جو اللہ کی رحمت برسی ہے، یہ فلاں ستارے کی وجہ سے برسی ہے۔ حضرات یہ بھی بہرحال یہ 4 کے عدد کو ان فرمودات میں، ان ارشادات میں آقا کائنات علیہ السلام اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم، ایک ایک عمل اور ایک ایک سنت کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔